سورۃ الانبیاء کی تکمیل ہو گئی۔ آج سے ہم سورۃ الحج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم قیامت کو دیکھو گے تو اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حاملہ خواتین حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اتنا سخت دن ہوگا وہ زلزلہ، ایسا ہولناک ہوگا قیامت کا۔ اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہولناک چیز ہے، وہ بہت سخت دن ہوگا۔ ہر طرف افراتفری ہوگی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، لوگ نشے کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، سکارا نظر آئیں گے۔ اس دن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں آیت 5 میں انسان کے مراحل بھی بتائیں کہ وہ کس طرح پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الحج کی تفسیر آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جز 17 ہے، اقترب للناس، اور سورۃ الحج ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج۔ تو اس کا سورۃ الحج کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، کب نازل ہوئی، کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے حج تو اسلام کا 5واں رکن ہے، اور وہ زندگی میں ایک بار ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحج، اس میں وقوع قیامت کا ہولناک منظر ہے پہلی آیت میں، اور یہ واحد ایک صورت ہے جو اسلام کے ارکان کے نام پر ہے۔ الحج، حج اسلام کا ارکان ہے نا، اس کو کوئی صورت بھی صوم پہ نہیں، صلاح پہ نہیں، یہ اس صورت کا نام اسلام کے ارکان کے نام پر ہے، الحج۔ اور اس کے 110 رکوع ہیں، اور دوسرا جو ہے اس میں 78 آیات ہیں، 291 کلمات ہیں، اور اس کے حروف جو ہے 575 ہے۔ سورۃ النور کے بعد اس کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا، اور یہ جو ہے یہ صورت جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ مدنی ہے۔ سورۃ الحج عجیب صورتوں میں سے ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مکی و مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ صورت کی آیات کچھ مکیہ ہیں، کچھ مدینے سے میں نازل ہوئی ہیں۔ قرطبی نے اس کو کہا ہے کہ اس صورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت، اور بعض کا صلح و امن کے حالت میں ہوا ہے۔ اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں، بعض منسوخ ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر مشتمل ہے، جیسے جیسے نازل ہوئی اس طرح سے اس کے اصناف ہیں۔ اور اس میں مکی صورت ہونے کا انداز غالب ہے، اور یہ اس صورت میں 2 سجدے ہیں، اس صورت میں 2 سجدے آئیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 1 سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، انا، بے شک، زلزلہ الساعتی، قیامت کا، شیء، چیز ہے، عظیم، بہت بڑی۔
تلاوت ہم جو ہے آخر میں سن لیں گے 5 آیات کی۔ رواں ترجمہ: لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور ایمان اور اطاعت اختیار کرو، کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی، اس کا آنا ضروری ہے۔ اس روز کے بچنے کی اب فکر کرو جس کا طریقہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے تقویٰ اختیار کرے گا، وہی اس قیامت کی شدید ہولناکی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو جس کا طریقہ تقویٰ ہے، آگے اس زلزلے کی شدت کا بیان ہے۔ جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے، اس روز یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں مائیں ہیبت اور دہشت کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل دن پورے ہونے سے پہلے ہی حمل جو ہے ان کا گر جائے گا، اور تجھ کو اے مخاطب لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کسی نشے کی چیز اس کے استعمال کا امکان و احتمال ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے، جس کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت نشے والی کسی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں بچائے ان سختیوں سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر نازل ہوئی، یہ سفر کی حالت میں نازل ہوئی۔ تو حدیث میں آتا ہے، ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ، حدیث جو ہے 3169 ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور چلنے میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند یہ دونوں آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم سے لے کر عذاب اللہ شدید تک تلاوت فرمائی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو اپنی سواریوں کو ابھار کر ان کی رفتار بڑھا دی، اور یہ جان لیا کہ کوئی بات ہے جسے آپ فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، اور وہ اپنے رب کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اب باس النار، بھیجو جہنم میں جانے والی جماعت کو۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کیا فرمائیں گے؟ بھیجو جہنم میں جانے والی جماعت کو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، اے ہمارے رب، باس النار کیا ہے؟ یعنی کتنے؟ اللہ کہے گا 1000 افراد میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر لوگ مایوس ہو گئے، ایسا لگا کہ اب یہ زندگی بھر کبھی ہنسیں گے نہیں۔ پھر جب کتنا اثر ہوتا تھا نا، کتنے سیریسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ مایوسانہ کیفیت و گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا، اچھے بھلے کام کرو اور خوش ہو جاؤ، اچھے اعمال کے صلے میں جنت پاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہو کہ وہ جس کے بھی ساتھ ہو جائیں اس کی تعداد بڑھا دیں، ایک یاجوج و ماجوج، اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں سے ہے، یعنی جو حالت کفر میں مر چکے ہیں۔ آپ کی اس بات سے لوگوں کے رنج و فکر کی اس کیفیت میں کچھ کمی آئی جسے لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے اور اپنے دلوں میں موجود پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا عمل جاری رکھو اور ایک دوسرے کو خوشخبری دو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم تو لوگوں میں بس ایسے ہو جیسے اونٹ، جیسے بڑے جانور کے پہلو پسلی میں کوئی داغ یا نشان ہو، یا چوپائے کی اگلی دست میں کوئی تل ہو۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے، بعض نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہوگا اور قیامت کی آخری علامت میں شمار ہوگا، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ہے، جیسے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین خوب اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ سورۃ الزلزلہ، دیکھیں یہ اس کے نام کی تو زلزلے کے نام کی پوری صورت ہے جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا،
تو اس کی ہم نے آیت پڑھی اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دی جائے گی۔ وہ پھر جو ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد زمین اور پہاڑ اٹھا کر باہم ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، یعنی جبکہ زمین میں زمین بھونچال سے لرزنے لگے گی، جبکہ زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس زلزلے جو بتایا گیا یہاں پر، تو عباس حضرات نے حدیث مذکور جس میں آدم کو علیہ السلام کو خطاب کرنے کا ذکر ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا، اور حقیقت یہ کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآنی و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور حشر و نشر کے بعد ہونا اس حدیث میں مذکور ہے۔ اس زلزلے قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے، تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اگر یہ زلزلہ اسی دنیا میں قبل القیامت ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر حشر و نشر قیامت کے بعد ہے تو اس کی توجہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حالت حمل میں مری ہے، قیامت کے روز اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اور جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی ہے وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، جیسے ابن کثیر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا نفخۃ الفنا۔ پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ گھبراہٹ کا ہوگا، جس کے کان میں سور کی آواز جائے گی، وہ ادھر گرے گا، ادھر کھڑا ہوگا، پھر گرے گا۔ نفخۃ الساق، صاد عین قاف۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں۔ یہ دوسرا سور موت کا ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ نفخۃ الانشاء، تیسرا سور، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر انہیں حکم دیں گے کہ پھر سے سور پھونکے، جس سے ساری مخلوق جو مردہ تھی زندہ ہو جائے گی اور کھڑے ہو کر نظریں دوڑانے لگے گی، یعنی قیامت کے دل دوز حالت دیکھنے لگے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں ہی فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اب آیت نمبر 2 شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ نمبر 2، یوما جس دن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 2، یوما جس دن ترونا تم رو دیکھو گے، ہاں اسے، ترونہا تم دیکھو گے اسے، تذہلو غافل ہو جائے گی، کلو جو مرضعۃ دودھ پلانے والی، اماں اس سے جسے ارضعت اس نے دودھ پلایا تھا، ودعو اور گرا دے گی، کلو ہر ذاتی حمل حمل والی، حملوا حمل ہا اپنا، حملہا حمل اپنا، وترا اور ترا آپ دیکھیں گے، وترا اور آپ دیکھیں گے، الناسا لوگوں کو، سکارا نشے میں، وما حالانکہ نہیں ہوں گے ہم وہ، بسکارا نشے میں، ولیکن اور لیکن، عذاب اللہ کا شدید بہت سخت ہے۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 2 سورۃ الحج۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے مدہوش نہ ہوں گے، سکارا نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یوم ترونا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، پچھلی آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج یہ دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں، جس کا مطلب
لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے؟ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں کہ یہ کب ہوگا؟ قیامت سے قبل ہوگا، یہ ساری جو باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو جبکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے اور اس کی تائید میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ 999 یعنی 1000 میں ایک کم 999 999 1000 میں ایک کم یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، یعنی زیادہ ہوگی ہماری تعداد جنت میں امت مسلمہ کی۔ اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی نصف ہوں گے، جسے سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اسے صحیح بخاری تفسیر سورۃ الحج میں روایت کیا۔ پہلی رائے بھی بے وزن نہیں، بعض ضعیف حدیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے، اس لیے زلزلہ اس کی کیفیات سے مراد اگر فضا اور ہولناکی کی شدت ہے، ظاہر یہی تو سخت گھبراہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت دو موقعوں پر ہی ہوگی، اس لیے دونوں ہی رائے صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے اس آیت میں اور صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے پڑھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفجر میں بھی اسی بات کو فرمایا، سورۃ فجر آیت نمبر 21، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، زمین کوٹی جائے گی اور زمین برابر ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ بالکل جو ہے پہاڑ بھی گرا دیے جائیں گے، تو بالکل چٹیل میدان ہوگی، جیسے کہ ایک روٹی ہوتی، روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ سورۃ الانشقاق میں فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ جو کچھ ہم نے اس پہ کیا ہے، ہمارے اعمال، جتنی ہم نے باتیں کی ہیں، سارا کچھ نا، یوم اذن تحدث اخبارا، اس دن وہ خبریں دے گی، جو کچھ ہم اس زمین پہ کرتے۔ اس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی خبر دے گی کہ اب یہ گھروں میں نہیں جمع ہو سکتی، کووڈ کے بعد گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، شوہر اور بچے کمروں میں بند ہو جاتے تھے، اب انہوں نے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا، زوم پہ کر رہے ہیں، تو سیٹلائٹ میں ہے نا اب، تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اور جو کچھ زمین میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، گناہ، سزا، سب کچھ، اور زمین میں جتنے خزانے، ہر چیز۔ پھر سورۃ القاریہ میں فرمایا آیت نمبر 5، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون۔ ابھی پہاڑ تو ایسے کھڑے ہوئے نا جامد، اور میخوں کی طرح زمین کو ہلنے نہیں دیتے، اللہ نے اس کو میخوں کی طرح گاڑے ہیں کہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون، ادھر ادھر سب پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت سخت دن ہوگا۔ ہماری جو آیت ہے نمبر 2، ہر طرف افراتفری ہوگی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر عاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ دودھ پلاتے وقت جو ہے بچہ ماں سے کتنا قریب ہوتا ہے اور فلی اٹینشن سے وہ پلا رہی ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ بڑی بڑیاں جب ہم دودھ پلاتے ہوتے، مجھے بھی کہا گیا تھا تم بات نہ کرو، تو بالکل اٹینشن سے پلاؤ نا، تو ماں اپنے بچے کو کتنا چاہتی کہ اس کا پیٹ بھر جائے، تو ماں، لیکن وہ ایسے زلزلہ ہوگا قیامت کا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، جتنی پریگننٹ وومن ہیں ان کا جو ہے حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ نشے کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ولا ہم بھی سکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ قیامت کا زلزلہ ہی ایسا سخت ہوگا، اس دن اللہ کا عذاب بہت بہت سخت ہوگا۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ
اما اردات، ٹھیک ہے، اور پھر ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. وہ ہماری آیت دکھا دیں، آیت نمبر 2. ارد وتدع کل ذات حمل حملها، وتدع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. پھر اس کے بعد لوگ نشے کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لوگ نشے کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے. لیکن اس دن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ ہوگا، اتنا ہولناک وہ دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل گر جائیں گے حاملہ عورتوں کے، اور ایسا عالم ہوگا کہ لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. دراصل اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا قیامت کی. یہ ہولناکیاں ایسی ہوں گی. پھر آیت نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورۃ الحج آیت 3. کتنا ڈراؤنا یہ منظر ہے کہ ماں کتنا بچے کو چاہتی ہے لیکن وہ بھول جائے گی دودھ پلانا بھی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی، من جو یجادلو جھگڑتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل ہر شیطان مرید سرکش کی. یہ مرید، اس میں دال جو ہے تجوید میں کون سا لفظ ورڈ کہلاتا ہے؟ کون سا لیٹر، ورڈ نہیں، کون سا لیٹر کہلاتا ہے تجوید میں؟ مرید. قلقلہ. قلقلہ. جی، قلقلہ کتنے حرف ہیں قلقلہ کے؟ 5. با جیم دال. قاف تو با آپ جیم دال. کاف با جیم دال. قاف تو جزاک اللہ. جی، با جیم دال. بارک اللہ فی الم خود بجت. ویری گڈ، جزاک اللہ، جید جدا. اچھا، تو ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الحج آیت 3. بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بغیر علم، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں لوگوں میں سے. اس صورت کے آغاز میں جو قیامت کے بپا ہونے کے وقت کی دہشت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بطور تمہید ہے، اور اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر کر ان باتوں سے پرہیز کی تلقین کی جائے جو اللہ کے غضب کا موجب بنتی ہے. جیسا کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے جملہ اختیارات اور تصرفات کو اپنے بتوں میں تقسیم کر رکھا تھا. اس آیت میں فی اللہ سے مراد اللہ کی ہستی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کی ہستی کے قائل تھے. من یجادل فی اللہ ہے نا. جھگڑا صرف اس بات میں تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل ہیں، جبکہ وحی الہی ان کے اس عقیدے کے مکمل تردید کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شیطانی مرید، دراصل وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں. یعنی جو بھی شیطان یا شیطان سیرت انسان انہیں کسی شرکیہ فعل یا بدی عقیدے و عمل کی دعوت دیتا ہے تو اسے یوں تسلیم کرتے ہیں جیسے پہلے ہی اس کی اتباع کرنے کو تیار بیٹھے تھے. حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص بھی شیطان کی رفاقت کا دم بھرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو اسے ایسا گمراہ کرے گا شیطان کہ اسے جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا. تو جو کوئی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شیطان مرید، جو کوئی ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں تو شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، اسے جہنم میں پہنچا کے چھوڑ دے گا، چاہے اصل شیطان ہو چاہے انسانی شیطان ہو. اسی بات کو یاسین شریف میں فرمایا کہ کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑے، اللہ کے بارے میں جھگڑے کیا ہے؟ اللہ کی باتوں پر اللہ کے جھگڑنا، اللہ کے کمالات پر جھگڑتے تھے، اللہ کی قدرت پر جھگڑتے تھے، اور بحثیں کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، دوزخ کے داروغہ 19 کیسے ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے ہم زندہ ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اللہ کے بارے میں جدال کرنا. تو یاسین شریف سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 69 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 77 میں 77، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے،
پھر وہ حقائق سے اعراض کر کے سڑی جھگڑالو بن جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، ایک بوند سے پیدا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بارے میں جھگڑالو بن جاتا ہے، جادلو جھگڑے کرنے لگتا ہے، اللہ کے کمالات پہ، قدرت پر بحثیں کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ ایک نطفے سے پیدا ہوا، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ تو جو رب جو ہے تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی جو ہے زندہ، ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے اسی بات کو، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بے ہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ پھر حج اب نمبر 4 کر لیتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 4 حج۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیہ اللہ پر ہی، اس پر انا بے شک ہو کہ وہ، کہ بے شک وہ، من جو کوئی، تولاہ دوست بنائے گا اسے، واو لام یا ولی روٹ ورڈ ہے، فَأَنَّهُ تو انا بے شک ہو وہ، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ، یُدِلُّهُ وہ بھٹکا دے گا اسے، وَيَهْدِيهِ اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی، عذاب السعیر، عذاب طرف عذاب کے، سعیر دوزخ کے۔ رواں ترجمہ، ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی، یعنی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات ثبت ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا، انہو من تولاہ جو شیطان کی رفاقت کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، تو شیطان کیا کرے گا؟ فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ تو وہ اسے گمراہ کر دے گا، راہ سے بھٹکا دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ جب وہ شیطان کی مان کے چلیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، بھٹک جائیں گے، تو کیا ہے؟ آگ کا عذاب ان کے لیے۔ سورۃ القصص میں آیت 41 میں فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ نیز ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، شیطان کو، انسانی شیطان کو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ تو شیطان جو ہے کیسے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جلنے کے عذاب کی طرف؟ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں، جو ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، جو ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی شیطان کہاں جانے کے لیے کرتا ہے؟ عذاب کی طرف لے جانے کی رہنمائی کرتا ہے، وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کا Q&A ہے آیت 3 اور 4، شیطان کیسے لوگوں کی رہنمائی جلنے کے عذاب کی طرف کرتا ہے؟ کس طرح کرتا ہے؟ کیا کیا کرواتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ ہاں، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جی جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور اسے دوست بناتے ہیں۔ جی بارک اللہ فی علمک۔ چلیں جید جداً، چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں شیطان کیسے لوگوں کی رہنمائی جلنے کے عذاب کی طرف کرتا ہے۔ ان لوگوں کو جلنے کے عذاب السعیر کی طرف لے جائے گا جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے کمالات کے بارے میں، اور کتنے ان کے آبجیکشنز ہوتے ہیں، جنت کے داروگاہ، جہنم کے داروگاہ 19 کیوں ہوں گے؟ کیا ہم مرنے کے بعد جو ہے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیسے ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کون کرواتا ہے یہ ساری باتیں؟ شیطان سرکش۔ تو یہ اسی کی پیروی کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اصل میں انہوں نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں
جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، تو شیطان ایسے لوگوں کی رہنمائی جلنے کے عذاب کی طرف کرتا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں، جس میں ہماری جو ہے انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کن مراحل سے گزر کے انسان پیدا ہوا۔ یا ایوہ اے، یہ اس میں امبرائیولوجی ہے، ہماری ڈاکٹر سرود بھی یہاں موجود ہیں، تو آخر میں ٹائم ہوگا تو ان سے بھی امبرائیولوجی کے بارے میں، بچے کی تخلیق کے بارے میں، ہمیں تو ابارشن سے ساری باتیں پتہ چلی ہیں نا، جو ابارٹ ہوتے گئے بچے تو ڈاکٹرز جو ہے اس کو سیو کرتے گئے اور بتاتے گئے۔ یا ایوہ اے الناس، لوگوں، ان اگر کنتم تم ہو تم فی ریبن، کسی شک میں۔ یہ فی ریبن کہاں آتا ہے اور کس آیت میں آتا ہے؟ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا لا ریب ریب فیہ۔ فیہ، جی بارک اللہ فیل من الباسی، دوبارہ جی اٹھنے سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، تو انا، بے شک ہم، خلقناکم، خلق پیدا کیا، نا ہم نے، کم تمہیں، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، من ترابن مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، ثم پھر من مدغۃ گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ شکل والی، وغیری اور بغیر، مخلقۃ شکل والی بغیر شکل والی، لِنُبَيِّنَ تاکہ ہم واضح کریں، لکم تمہارے لیے، وَنُقِرُّ اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، قرار سے ہے، وَنُقِرُّ قرار، قاف قرار سے، ٹھیک ہے قافلہ، فی الارحام رحموں میں، ارحام، ارحام تو پلورل ہے نا، بہت ساری ماؤں کا، عورتوں کا رحم، تو اس کا سنگولر کیا ہے ارحام کا؟ رحم، رحم۔ رحم، راحمین، بارک اللہ فیک۔ ماں جس کو نشاؤ، نہ ہم شاؤ چاہتے، نشاؤ ہم چاہتے، الا اجل مسمن مقرر مدت تک، ثم پھر نخرجکم، نو ہم، اخرج نکالتے ہیں، کم تمہیں، نخرجکم ہم نکالتے ہیں تمہیں، خراجیم خرج، خرجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، طفلن بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغو، لی تاکہ، تم ابلغو پہنچو، لتبلغو تاکہ تم پہنچو، اشدکم اشدہ جوانی، کم اپنی کو، اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم اور منکم تم میں سے کوئی ہے، من جو یتوفا فوت کیا جاتا ہے، وفات سے ہے، یتوفا تم میں سے، ومنکم اور تم میں سے کوئی، من جو یردو لوٹایا جاتا ہے، الا طرف، اردلی ناکارہ، العمری عمر کے، لکیلا لی تاکہ، لکیلا تاکہ نہ، یعلمو وہ جانے، من بعدی بعد علم جاننے کے، شیئا کچھ بھی، وترا اور آپ دیکھتے ہیں، الارض زمین کو، حامدتاً خشک، فَإِذَا تو جب، انزلنا اتارتے ہیں ہم، اتارتے نہ ہم، انزلنا اتارتے ہیں ہم، علیہا اس پر، الماء پانی، اہتزت وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور وہ ابھر آتی ہے، وانبتت اور وہ اگاتی ہے، من کلی زوجن ہر قسم کے، بہیج رونق والے پودے۔ تو رواں ترجمہ، کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اس میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، انسان کی جو ہے ہمارے مراحل ہے، کس طرح ہم بنے، کس طرح پیدا ہوئے۔ لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا، اور وہ بے نقشہ تھی، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے، پھولتی ہے، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم 1 by 1 6 پورشن میں اس کی تفسیر کریں گے۔ تو ایک پورشن ہوگا، پھر حدیث آئے گی، آیتیں آئیں گی،
پھر دوبارہ سے یہی آیت سورۃ الحج کی 5 دکھائی جائے گی، پھر سیکنڈ پورشن اس طرح چلیں۔ تو پہلے ہم کرتے ہیں پہلا پورشن یہاں سے یہاں تک، کہاں سے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پارٹ ہوگا کہاں تک؟ لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا اور وہ بے نقشہ تھی، وہ ہم کر رہے ہیں وغیر مخلقۃ تک، ٹھیک ہے؟ کہ وہ بے نقشہ تھی، یعنی نطفے قطرہ منی سے 40 روز بعد علقۃ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں، یعنی نطفے قطرہ منی سے 40 روز بعد علقۃ گاڑھا خون بنا، اور علقۃ سے مضغۃ گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے، پھر مخلقۃ سے وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے، اس کے برعکس جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو اس میں روح پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحیح حدیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا، مثلا ایک حدیث میں ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مدغہ لوتھڑا یا گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہے 40 دن کے بعد یہ مدغتن جو ہے لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم آیت میں ہے تراب، مٹی غذا بنانے کے کام آتی ہے نا، یہ جو ہے ان کنتم، آیت کو دیکھیں، ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 5 آپ دیکھیں تو تراب جو ہے مٹی غذا بنانے کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ثم من نطفۃ، تو نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا مٹی سے بنتی ہے، مادہ تولید جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، جو ہم غذا کھاتے ہیں نا اس سے یہ نطفتن کا نا، تو نطفہ غذا سے بنتا ہے، اور غذا ہمیں کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے، مٹی سے آتی ہے، اور مادہ تولید جو مادہ ہوتا ہے ولادت کا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے میاں بیوی کے ریلیشن سے، وہ نطفہ ہوتا ہے۔ پھر علقۃ، پھر کیا ہے؟ علقۃ، تو علقۃ جو ہے جمع خون ہے، معلق یہ رحم مادر کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدغۃ، تو مدغۃ جو ہے، مدغہ جو ہے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جو بعد میں گوشت کا لوٹھا بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلقۃ، تو مخلقہ ہموار مکمل وہ مدغہ، وہ خون کا لوتھڑا جو انسانی شکل میں ڈھل جائے، یعنی شکل دیا ہوا جس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغیر مخلقۃ، تو غیر مخلقہ نامکمل شکل، یہ وہ مدغہ ہے جس میں روح نہ پھونکی جائے، ابورشن بھی ہو جاتے ہیں نا تو اس میں روح نہیں پھونکی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ وغیر مخلقتاً کی ہم نے حدیث بھی پڑھ لی پوری، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اچھا پھر اللہ، اور یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہم پہ ظاہر کر دیتے ہیں، تو یعنی اس طرح ہم اپنے کمال و قدرت تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ظاہر کر دیتے ہیں؟ اس طرح ہم اپنے کمال و قدرت و تخلیق تمہیں بیان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے وقت تک رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ٹھیک ہے؟ اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے تیسرا، یعنی جس کو ساقط کرنا نہیں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ ساخط نہیں کرنا چاہتے، جس کو گرانا نہیں چاہتے جس عمل کو، وہ ایک اجل مسمى ایک مدت تک رحم مادر میں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پورشن ہم کرتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہے جو فوت کر لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اتنے پورشن کو۔ تو یہ جو ہے چوتھا پورشن ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی عمر اشد سے پہلے ہی، یعنی عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال، قوت و تمیز کی عمر، ٹھیک ہے، جو 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عمر تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُوا مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس پورشن کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیا، اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے مراد ارذل العمر سے مراد بڑھاپے میں قوت انسانی میں ضعف و کمزوری کے ساتھ عقل و حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور یادداشت اور عقل و فہم میں بچے کی طرح ہو جاتا ہے، جسے سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر سورۃ التین میں فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو ہم جو ہے اسفل سافلین نیچے سے نیچا کر دیتے ہیں۔ کتنا ہو جاتا ہے نا بوڑھا آدمی، بالکل بعض تو اتنے بڑھاپے میں بیمار جو ہو سکتے ہیں، واکر لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا اسٹک لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہیں، یادداشت کھو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ضعف اور کمزوری ان میں ہو جاتی ہے، عقل و فہم میں بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، ریپیٹیٹیو ریپیٹیشن بہت کرتے ہیں۔ تو سورۃ التین میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ التین میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جوانی میں جب ہوتا ہے تو احسن تقویم، کتنا عروج پہ ساری قوتیں طاقتیں سب ہوتی ہیں نا اس کے اندر، اور کتنا وہ جو ہے کس قدر وہ نہ ضعف ہوتی ہے نہ کمزوری ہوتی، بیمار بھی جوان بیمار بھی ہو تو بہت بہت تیزی سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جوانی کی طاقتیں ہی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات مغرب کا ٹائم نہیں ہوا نا؟ اگاتی ہے۔ پلیز آپ لوگ میوٹ کر لیں، عظمیٰ جی آپ میوٹ کر لیں، اتنی اچھی آیت اتنی امپورٹنٹ چل رہی ہے۔ یہ احیائے موتی مردوں کی زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل جو مذکور ہوئی یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرے پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش کر سکتی ہے اور ایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے، علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل سے گزارتا ہوا بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے جسم سے لے کر اس کی ذہنی اور دماغی صلاحیتیں تک سب ضعف و انحطاط کا شکار ہو جائیں، کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقیناً جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزارتی ہے وہی ذات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ دی کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ تھی، لیکن اسے بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع اقسام کے غلے، میوہ اور رنگ برنگے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے۔ وہ لوگ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے، کیا مثال دی ہے کہ بنجر زمین کو دیکھو، ہے نا، اربن لینڈ، ایک تو رورل، ایک تو اچھی لینڈ ہوتی ہے، ایک اربن بالکل بنجر زمین جس میں کچھ اگتا نہیں ہے، مردہ تھی،
بارش اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں شاداب ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں طرح طرح کے انواع اقسام کے غلے، میوے اور رنگ برنگوں کے پھول اگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے گا، جس طرح حدیث میں اس کے متعلق حدیث ہے مسند احمد کی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں جو ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح انسانوں کے جی اٹھنا ہوگا۔ تو حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور ہمیں کس سے پتہ چل گیا؟ آیت میں تو تھا ہی، آیت سے بھی پتہ چل گیا۔ تو لوگوں اگر تمہیں موت کے بعد جب دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے من تراب خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ جو منفش بھی ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور نقش کے بغیر بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تم پر لنبین لکم، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دیں۔ پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی کو بدترین عمر انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، لیکن ایسا بڑھاپا آتا ہے، ایسی بیماری، ایسی کمزوریاں کہ ایسی بدترین عمر تک پہنچ جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے پروفیسر تھے، یہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے، سبحان اللہ، اسفل سافلین ہو جاتے، اور یہ کیا ہو گئے؟ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی تھی، پھر جب ہم نے اس پہ میਂہ برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربار چیزیں اگانا شروع کیا۔ مشرکین مکہ اولین جھگڑا تو ان کے بتوں کی خدائی اختیارات سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسرا جھگڑا یہ تھا کہ دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ بعض بعد الموت کا یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا دلائل دیے جا رہے ہیں جو بعض بعد الموت پر پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو انسان کا اپنا وجود ہے۔ آدم کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی بے جان چیز ہے، جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ پھر آگے توالد و تناسل سے آدم کی اولاد پھیلی۔ اب جو چیزیں یا غذائیں انسان کھاتا ہے وہ سب زمین سے حاصل ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ انسان جو ہے جو بھی چیزیں کھاتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ زمین سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو سب زمین سے حاصل ہوتی، انہی غذاؤں سے کہیں انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں، کہیں عضلات بنتے ہیں، پھر جو ویسٹ پروڈکٹ ہمارے جسم کے عضلے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، پھر اسی غذا سے نطفہ بھی پیدا بنتا ہے، زمین سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے بنایا، اور اس نطفے کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں۔ ایک نطفہ جو ٹپکایا جاتا ہے عورت کے ووم میں میاں بیوی کے ریلیشن سے، تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ اس نطفے کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے زمین بھی بے جان چیز ہے، اور یہ غذائیں انسان نے استعمال کی وہ بھی بے جان تھی، لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراثیم پیدا کر دیے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا کتنا کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ پھر ان ہزاروں جرثوموں میں، اور یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بھی یہاں موجود ہیں، ہماری ڈاکٹر ثروت قریشی، وہ بھی بتائیں گی، قرآن سب بتا رہا ہے۔ پھر ان ہزاروں جرثومے میں، ایک نطفے میں ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، پھر ان ہزاروں جرثومے میں کوئی ایک آدھ جرثومہ عورت کے خلیہ بیضا سے ملتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اللہ کو منظور ہو۔
ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد بھی حمل قرار نہیں پاتا، حالانکہ مرد اور عورت دونوں کے نطفے میں پوری صلاحیت موجود ہوتی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں بچہ نہیں ہو رہا، تو اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ پھر رحم مادر کے تہ بتہ اندھیروں میں انسان کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے اور جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے، دیکھیں آج پوری سائنس آپ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے اللہ نے صرف ان مراحل کا ذکر فرمایا جو بالعموم عام انسانوں کے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اس مشاہدے کی صورت اسقاط حمل ہے، یعنی حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، مگر اس پر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب اعضاء کے نقوش بننے لگتے ہیں۔ پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عضلات بنتے چلے جاتے ہیں تاکہ مقررہ وقت کے بعد انسان کا بچہ پیدا ہو۔ اللہ چاہے تو وہ لڑکا بن جاتا ہے اور چاہے تو لڑکی بن جاتا ہے، اور سب امور اور مراحل اللہ کی زبردست نگرانی میں طے ہوتے ہیں، اور اس ماں کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف وہ ہوتا ہے تکلیفیں اور جو بھی ہوتا ہے بچے کی حرکت اور یہ وہ، تو پوری امبرائیولوجی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی، جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے، جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور حدیث میں بھی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ پڑا، پروردگار اب یہ خون بن گیا، یہ صحیح بخاری کتاب الحیض میں سے ہے، پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ انہی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے اور اس کی عمر کیا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان کی غفلت شعاری کا یہ حال ہے کہ کوئی کارنامہ خواہ کتنا ہی مہیر العقول ہو، اگر وہ علات بن چکا ہے تو اس میں غور کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتا، مگر اس جیسا اس سے کم مہیر العقول بات جو ابھی وقوع پذیر نہ ہوئی ہو اس کا فوراً انکار کر دینا ہے۔ جو بعد الموت کا واقعہ انسان کی انہی پیدائش سے کچھ زیادہ مہیر العقول نہیں ہے، لیکن انسان کا انکار صرف اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ پھر یہ بات کیا کم حیرت انگیز ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو نوجوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل، اس کی قوت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور گرو ہو رہا تھا بچہ۔ آپ کتنی خوش ہو رہی ہیں، ابھی میرا بچہ جو ہے الٹا ہو گیا، اب میں بہت کوشش ہم ہو جاتے ہیں کہ بیڈ سے نہ گر جائے، اس کو نیچے ہم ڈال دیتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو، اور پھر وہ کرال کرنے لگتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، پھر وہ پکڑ کے چلنے لگتا ہے تو ایک ڈر کہ وہ پکڑ کے چل رہا ہے تو وہ گر جائے گا۔ تو کتنے جو ہے ایک تو ہماری تخلیق کے مرحلے، پھر یہ اس کے گرو ہونے میں کتنے مرحلے، ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ لفظ بولتا ہے چھوٹا سا مما پاپا تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو اس کی تو اللہ تعالیٰ جوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل، اس کی قوت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن جوانی کے بعد انسان وہی پہلی سی غذائیں بلکہ پہلے سے اچھی غذائیں کھاتا ہے، لیکن اس کی عقل اور قوت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایک مقررہ حد تک جا کر رک جاتا ہے، پھر اس میں انحطاط رونما ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اعضاء کے محلال کے علاوہ اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے، بہکی بچوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کیا یہ شواہد ایسے نہیں ہیں؟ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، نیز یہ کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے اس کے کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آخر بعد الموت سے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بعد الموت پر دوسری دلیل ہے، مختلف قسم کے نباتات اور اجناس کی بیج زمین میں بکھرے پڑے ہوتے ہیں جنہیں ہواؤں نے یا پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا ہوتا ہے۔ پولینیشن بھی آپ کو پتہ ہے نا، درخت بھی پولینیشن کرتے ہیں، اس طرح بے شمار چیزیں بھی جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی تھیں جن میں نباتاتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا، مگر جو ہی ان پر بارش کے چھینٹے پڑے تو ہر طرف زندگی لہلانے لگی، ہر مردہ جز اپنی قبر سے جی اٹھا، ہر بیکار پڑا ہوا بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ احیائے اموات کا ایسا عمل ہے جسے ہر انسان موسم بہار میں اور موسم برسات میں خود مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر کبھی شک آئے
اصل شیطان کی وجہ سے، انسانی شیطانوں کی وجہ سے، کہ ہم جیسے یہ لوگ کہتے تھے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو مر کے کیسے زندہ ہوں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کی مثال دی کہ بارش ہوتی ہے تو وہ کیسا انسان موسم بہار میں اور موسم برسات میں خود مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ یہی صورت انسان کے جسم کی ہے، جس کا بدن گل سڑ جاتا ہے، اس کے بھی اٹھنے کا موسم نفخائے سور ثانی، جب یہ موسم آ جائے گا تو ہر انسان اپنے اپنے مدفن سے، اپنی اپنی کپڑوں سے زندہ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری تخلیق کے مرحلے، اور جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد بھی جو پیدا ہونے کے بعد بھی ہم گروہ ہوتے ہیں، اور یہ تراب اور نطفہ خلقت ثم من مدغت مخلقت وغیر مخلقت، یہ سارا اپنے تفصیل میں جانا۔ تو سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگا کرتے تھے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن جو ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں اس آیت میں جو دلائل دیے گئے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا کیا، یعنی جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، تو دوسری بار پیدا کرنا تو پہلی بار پیدا کرنے سے بھی آسان ہے۔ ایک کام آپ ایک بار کر لیتی ہے تو دوسری بار تو اور آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مردہ زمین پر پانی پڑنے سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح تمام مردہ مخلوق بھی قیامت کے دن زندہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے اور جب چاہیں گے۔ تو اب ارذل العمر کا اس میں آیا ہے نا، تو ارذل العمر سے ہم پناہ مانگ لیتے، یہ ہے نا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تو ارذل العمر سے پناہ مانگ لیتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں بخیلی، سستی اور رذیل عمر، عذاب قبر، دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجبوری اور لاچاری والی عمر تک پہنچنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تشہد اور درود کے بعد بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے، وہی والی اللہم انی۔ عمرو بن میمون العودی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے لڑکوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے جس طریقے سے استاد بچوں کو سکھاتا ہے، اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پناہ مانگتے تھے، یعنی تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ناکارہ عمر کو لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اسے نسائی نے روایت کیا، اللہ ہمیں ان تمام باتوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو جو اب آپ لوگوں کا Q&A ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اس آیت میں کون سے دلائل دیے گئے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ وَأَعُوذُ بِكَ من عذاب القبر، جی اس بالکل۔ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قبر کے عذاب، مطلب قبر کا عذاب ہوگا نا، تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ہاں، اور یہ جو ہمارا آیت نمبر 5 پوری ہم نے پڑھی نا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سے دلائل دیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے؟ حدیث بھی تھی، آیت بھی تھی۔ جی اس میں یہ کہا گیا کہ جیسے ہم سوکھی زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم انسان کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ جی بالکل جی، ویری گڈ۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بارک اللہ فی علمک، کوشش ضرور جواب ضرور دیں، غلط ہو ایسے ہی سیکھتا ہے نا۔
پارٹیسپیٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے اور اچھا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اس آیت میں کون سے دلائل دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کیا، یعنی جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، تو دوسری بار پیدا کرنا تو پہلی بار پیدا کرنے سے آسان ہے۔ جس طرح مردہ زمین پر پانی پڑنے سے وہ زندہ ہو جاتی، اسی طرح تمام مردہ مخلوق بھی قیامت کے دن زندہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم یہ جو تھا نا اللہ تعالیٰ نے تراب اور یہ سارا بتایا، اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت لے آئیے، آیت نمبر 5، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، آیت نمبر 5۔ اچھا، انسان تخلیق کے مختلف مراحل، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آل عمران 59 میں بتایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ سورہ روم 20 میں ہے، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے انسان بنایا؟ سورۃ القاف 37 میں ہے۔ سورۃ الحجر 26 میں فرمایا ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ المومنون میں فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا۔ سورۃ النساء میں فرمایا لوگو اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ پھر سورۃ النساء آیت میں جو آدم سے پیدا ہوئی ہے۔ سورۃ الدہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مخلوط یعنی ملا ہوا عورت اور مرد کے نطفے سے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنایا، پھر اسے خون کا لوتھڑا، پھر اسے بوٹی بنا کر انسان کی شکل دی۔ آج آپ کی یہی آیت تھی، ابھی اس پہ اینڈ کیا آپ نے سورۃ الحج 5۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، پھر لوتھڑا بنا کر تمہیں پیدا کرتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو۔ سورۃ المومن 67۔ سورۃ المومن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سورۃ الغافر۔ سورۃ الغافر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ سورۃ الفاتر 11۔ کیونکہ ہماری بہنوں کا جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ ہوم ورک ہے تو کہنے بہت فاسٹ بول گئی، تو میں نے کہا چلو دکھا دوں، تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ ہماری ڈاکٹر سروت نے اور کسی بہن نے کہا تھا کہ آپ بتائیں جلدی، آپ جلدی بول گئی، تو میں نے کہا چلے اسکرین پہ ہی دکھا دوں۔ تو یہ تخلیق کے مراحل جو ہیں ہوم ورک ہے۔ اب ایک لاسٹ بار ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، مٹی، نطفہ، علقہ، مضغہ، ایکسپلین کر دیتی ہوں 5 پوائنٹس میں جلدی سے۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں اسکرین پہ، آیت نمبر 5 جو ہماری تھی جی۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تراب مٹی غذا بنانے کے کام آتی، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے پیدا، نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا مٹی سے بنتی ہے۔ مادہ تولید جو مادر رحم میں ٹپکایا جاتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ہم نے جمے خون بن جاتا ہے اس کے بعد وہ، تو علقہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، مولک یہ رحم مادر کے ساتھ لڑکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم من مدغۃ، اس کے بعد مدغہ بنتا ہے، خون کا مدغہ، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جو بعد میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ناک، کان، ساری چیزیں شکل بھی بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلقہ ہموار مکمل وہ مدغہ، وہ خون کا لوتھڑا، وہ بوٹی جو انسانی شکل میں ڈھل جائے، یعنی شکل دیا ہوا جس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مخلقۃ، یعنی نامکمل شکل، یہ وہ مدغہ ہے جس میں روح نہ پھونکی جائے، جو ابارشن ہو جاتا ہے۔ تو ہوپ کہ سب کلیئر ہو گیا۔ میں سوچوں اس کا ایک نوٹ اچھا سا عظمیٰ بہن بنائیں گی ہماری IT انچارج، اور آپ کو یہ سارا دے دیں گے، تراب، نطفہ، علقہ، مدغہ، مخلقہ، غیر مخلقۃ، مخلقۃ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹارگٹ تو ہمارا بہت ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہو لیکن کلیئر سمجھ لیں ہم، کہ سب کلیئر ہو جائے نا۔ یہ آیت کا کلیریفیکیشن اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری تھا نا ہماری تخلیق کے مراحل۔ اللہم وفقنا، تو ہم کو کنکلوڈ کرتے ہیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
سبحان ربک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب. اچھا یہ فتنے سے پناہ کی دعا تشہد میں درود کے بعد کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ بھی تشہد میں بھی پڑھی جاتی ہے اور فتنے سے پناہ کی بھی دعا ہے، تو ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ تراب، علقہ، مدغہ، مخلقۃ